ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، اور کروڑوں درود السلام پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل پر۔ پیارے پاکستانیوں، خبریں تیزی سے آ رہی ہیں، اور جناب اب آپ کو ہم انشاءاللہ ایسی ایسی خبریں دیں گے کہ جس کے آپ خود خواہش مند ہیں کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ تو جناب ایک درخواست دی گئی ہے سیاسی لنگڑے کی طرف سے۔ سیاسی لنگڑے نے کہا کہ جناب میں 71 سالہ بوڑھا ہوں اور میری طبیعت ناساز ہے، میری ٹانگ میں درد ہے، اور اس لیے میں عدالت میں پیش نہیں ہو سکتا۔ پیارے پاکستانیوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ یا جتنی رعایت اس سیاسی لنگڑے کو دی جا رہی ہے، اتنی رعایت پاکستان میں پہلے کسی کو نہیں ملی۔ یہاں وزیر اعظم کو گولی تو ماری گئی ہے، وزیر اعظم کو پھانسی پہ تو ٹانگا گیا ہے، سابقہ وزیر اعظموں کو، لیکن ایسی رعایت کبھی کسی نے نہیں دی جو جناب عمران خان نیازی صاحب کو مل رہی ہیں، اور پتہ نہیں کب تک ملتی رہیں گی۔ بلکہ اگر سچ کہوں تو بات پھر وہی ہے کہ سچ کہوں تو زبان جلتی ہے، اور نہ کہوں تو ضمیر جلتا ہے۔ پیارے پاکستانیوں، اتنی رعایت دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں ملک کی ریٹ قائم نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جب آپ اسے سمن دینے جاؤ، وارنٹ دینے جاؤ، یا گرفتار کرنے جاؤ، یا وہ عدالت میں پیشی پہ آئے تو اس کے ساتھ 5-4 ہزار اس کے ہرکارے، اس کے یوتھیے ساتھ ہوتے ہیں، اور آپ اس کو گرفتاری سے بھی ڈرتے ہو، آپ اسے ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتے ہو، آپ اس کے خلاف کوئی فیصلہ دینے سے بھی ڈر رہے ہو۔ کیا ملک کی ریٹ قائم نہیں رہی؟ تو پھر میں کیا کہوں سوائے اس کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے ملک کے ان نوجوانوں کو جسے اس نے بہت گالیاں دی ہیں، جس ادارے کی قربانیاں اگر گنوائی جائیں اس ملک میں تو اس قربانیوں کے بعد اور کچھ رہتا ہی نہیں سوائے انہی کی قربانیاں رہ جاتی ہیں۔ اور اس ادارے کو ٹھیک ہے سیاست میں مداخلت تو نہیں کرنی، لیکن قانون کی عملداری کرانی ہوگی، اور ساتھ ہی عزت مآب چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس صاحب لاہور ہائی کورٹ، ان سے بھی میری درخواست ہوگی، میری گزارش ہوگی، میری ہاتھ باندھ کے گزارش ہوگی کہ مہربانی کر کے کوئی رول رعایت قائم نہ کرے کہ جس سے یہ تاثر جائے کہ انصاف میں کوئی کمی بیشی ہو رہی ہے۔ میرا آئین جو کچھ کہتا ہے اس پر عمل کریں، اس کے علاوہ کچھ نہ کریں، کیونکہ جب اللہ ڈتے کو یہ رعایت نہیں ہے، محمد بخش کو یہ رعایت نہیں ہے، الہی بخش کو یہ رعایت نہیں ہے، سیدو ملک کو یہ رعایت نہیں ہے، کاظم کو یہ رعایت نہیں ہے، عاصم کو یہ رعایت نہیں ہے، مجھے یہ رعایت نہیں ہے، کسی اور کو یہ رعایت نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو صرف انصاف، اور وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق، تو جناب وہی کرنا چاہیے۔
اس نیازی صاحب کو آپ نے اتنی رعایتیں دے دی ہیں کہ لوگ مشکوک ہو رہے ہیں. مہربانی کریں ملک کے وقار کو اول رکھیں، ترجیح دیں. جناب چیف جسٹس صاحب، میں ہاتھ باندھ کر گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے میرے اس ملک کا، میرے اس پاکستان کا وقار لوٹا دیں اور بلند کر دیں. مجھے اس کے وقار کی فکر ہے. کیوں کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ 18، یہ ملک کی عوام فیصلہ کرے کہ 18 اپریل 2007 کو بے نظیر بھٹو پاکستان جب آتی ہے تو ان کا استقبال، اور پھر کراچی میں جو بم دھماکہ ہوتا ہے اس میں ان کے تقریباً 200 کے قریب ورکر شہید ہوتے ہیں، اور خوش قسمتی سے اس حملے میں بے نظیر بچ جاتی ہے. لیکن وہ رکی نہیں، وہ تھمی نہیں، وہ ڈری نہیں، اور جو کام تھا اس پہ وہ لگی رہی. کام تھا عوام کی خدمت، کام تھا اس پاکستانی عوام کو ایک عامر سے ان کی جان چھڑانا اور ملک میں جمہوریت کو بحال کرنا. اور اس کے لیے انہوں نے 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں اپنی جان اللہ کے سپرد کی، شہادت کے رتبے پر قائم ہوئی. ایک خاتون تھیں، وہ ڈری نہیں، وہ رکی نہیں، اور ایمان تھا کہ جس دن موت ہے، جس دن جو رات قبر میں ہے، وہ کبھی باہر نہیں آ سکتی. لیکن اس کے مقابلے میں ایک بہت چلاک، اوور کلیور، بےایمان، چور، توشہ خانہ کا چور، اس شخص نے پلی لی ہوئے کہ جناب مجھے تو موت کا خطرہ ہے، میں کچہری آؤں گا تو مجھے جناب لوگ مار دیں گے. اور وہ جو مجھ پر حملہ ہوا تھا وہ بھائی تجھ سے پہلے بھی کسی پہ حملہ ہوا تھا، پھر بھی اور آزاد ہو کے ڈری نہیں تھی. خان صاحب یار تکڑے ہو، پٹھان تو تکڑے رہتے ہیں، پٹھان تو شجاعت مند بہادر ہے، بہادر قوم ہے. آپ کون سے پٹھان؟ یار میرے پختونوں کو، میرے پٹھانوں کو دیکھو، وہ تو پوری قوم میں سب سے زیادہ بہادر ہیں. آپ خان صاحب یا تو پھر کہو کہ آپ کو جعلی پٹھان ہو، اور میرے پٹھان بھائی آپ کو اب تک سمجھ ہی نہیں سکے. اور یہی سین تھا کہ 18 اپریل کو جو کچھ کراچی میں ہوا تھا، 200 شہادتیں بھی ہو چکی تھی. ان کی لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. وہ رکی نہیں، وہ ڈری نہیں، وہ تھمی نہیں، اور انہوں نے اپنا کام جاری رکھا. کام تھا ملک میں جمہوریت کو بحال کرنا، اور آخر شہادت کو گلے لگا لیا. وہ ڈر کے چھپ کے نہیں بیٹھی. تو یہ فرق ہے اس لیڈر میں اور آپ کی لیڈرشپ میں. اب درخواست پہ آ جاتے ہیں کہ درخواست دی کہ جناب 71 سالہ بوڑھا ہے،
بیمار ہے، زخمی ہے اور وہ نہیں آ سکتا، تو بھائی عائلہ ملک کی چیخیں نکلوانے کے لیے یہ بوڑھا بالکل جوان ہے، عائشہ گلالئی کی چیخیں نکلوانے کے لیے یہ بوڑھا بالکل جوان ہے، اور ریحام خان نے اپنی کتاب میں جن چیخوں کا ذکر کیا ہے اس کے لیے یہ بوڑھا بالکل جوان ہے۔ تو خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، او بھائی کسی بات پہ تو پورے اترو، یا تم بوڑھے نہیں ہو اگر لوگوں کی چیخیں نکلواتے ہو، تم زخمی نہیں ہو، یا ایک عادت بن گئی ہے کہ جناب پورے ٹبر نے جھوٹ بولنا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب، آپ ایک پاپولر لیڈر ہیں، آپ کو قوم کے کچھ گمراہ بچے جن کو آپ نے گمراہ کیا ہے، بچے بہت پیارے ہیں، وہ بچے بہت پیارے ہیں، جس دن ان کو سمجھ آ گئی انشاءاللہ وہ سب سے پہلے آپ ہی کو پکڑیں گے، کیوں کہ آپ نے ان کو ان کے ماں باپ سے متنفر کر دیا ہے کہ جناب یہ کچھ نہیں، بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ اور پھر جو جس طرح کی زمان پارک کے باہر اب کہانیاں نکل رہی ہیں کہ کون کہاں سوتا ہے، کون کہاں نہیں سوتا ہے، کون کہاں بیٹھتا ہے، کون کس کیمپ میں جاتا ہے، یہ باتیں میرے لیے، میرے ملک کے لیے قابل شرم ہے۔ اللہ کرے کسی اور کو بھی شرم آ جائے۔ جناب دوسرے موضوع پہ آتے ہیں کہ جناب بابا رحمتا، اب بابا رحمتا کہہ رہا ہے، یار بابا رحمتا صاحب آپ چیف جسٹس آف پاکستان تھے، اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے بعد اللہ نے آپ کو وہ مقام بخشا تھا کہ خدا کے بعد اگر کوئی درجہ تھا اس ملک میں تو وہ آپ کے پاس تھا کہ آپ لوگوں کو انصاف مہیا کر سکیں۔ لیکن اب آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ غلط فیصلے مجھ سے ہوئے اور آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ساری عمر کے لیے صادق اور امین قرار نہیں دیا عمران خان کو، میں نے صادق اور امین صرف اس کیس جو میں سن رہا تھا اس کیس میں، کیونکہ ان کے وکیل نے انہی 3 پوائنٹ پر مجھے کہا تھا کہ آپ بات کریں، غالباً اگر میں بھول نہ رہا ہوں حقا بھی شیخ نہیں کوئی اور جو بھی ان کے وکیل تھے، انہوں نے مجھے یہ 3 پوائنٹ لکھ کے دیے تھے کہ اس میں بتایا جی یہ صادق، تو میں اسی یعنی کہ وہ جو فیصلہ آپ کر رہے تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے صرف اس میں کہا تھا کہ یہ صادق اور امین ہے، ساری عمر کے لیے نہیں کہا تھا اور سب کیسوں میں نہیں کہا تھا۔ تو جناب اس فیصلے میں اور آج کی بات میں تو بڑی کنٹرڈکشن ہے۔ لوگ تو یہ سمجھے تھے کہ جو فیصلہ آیا ہے آپ نے مہر لگا دی ہے، اور وہ مہر ایسی تھی کہ خاکم بدہن اس میں ایک توہین کا بھی عنصر لگتا تھا، لیکن خیر آپ نے بھی کلیئر کر دیا کہ وہ صادق امین نہیں بلکہ اس فیصلے کی اب تک بات ہے۔ کیونکہ میں گو کم علم سے ہی، لیکن ایک بات تو ہے کہ یہ لفظ پیارا لگتا ہے، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ آپ صادق اور امین تھے۔ یہ دنیا دار لوگ اور مجھ جیسے گندے لوگ، کیونکہ انسان ہو اور خطا نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا، صرف اس سے پاک اور مبرہ جو ہوتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں اور امام ہو سکتے ہیں، بس صورت دیگر
انسانوں کو یہ صادق امین والا فکرہ جچتا ہی نہیں. تو انسان سے تو خطا ہوگی. بہرحال اب اس کے جواب میں نواز شریف کی بیٹی، میری بہن شیرنی کے روپ میں دھاڑ رہی ہیں کہ بابا رحمتا تو نے یہ کیا کیا؟ عمران خان چوہا ہے، بل میں چھپا ہوا ہے، چارپائی کے نیچے چھپا ہوا ہے. وہ بھائی نیازی صاحب، آپ نیازی قوم کی لاج رکھو. نیازی قوم بڑی تکڑی قوم ہے، بڑے اچھے لوگ ہیں، شجاعت مند لوگ ہیں. وہ الگ بات ہے کہ 71 کی جنگ میں ایک نیازی نے ہی ہتھیار ڈال دیے تھے. تو سب نیازی تو ایسے نہیں ہیں. نیازیوں کی بڑی اچھی تاریخ ہے. میاں والی کے نیازی، پورے پاکستان میں رہنے والے نیازی ہمارے بھائی ہیں، سمجھدار ہیں، ذہین ہیں. اور اگر کچھ یاد نہ ہو تو آپ کو یاد دلا دوں، ڈاکٹر شیر افغان نیازی. کیا بات ہے یار اس ببر شیر کی. وہ ببر شیر تھا. تو اس سے ہی کچھ تھوڑی سی غیرت، سمجھ بوجھ حاصل کر لیں. گو کہ وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کے افکار، اس کی سوچ، اس کی تقاریر اب بھی دنیا میں موجود ہوں گی. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کریں.